بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسلام اور انسان کے ساتھ آپ کا میزبان ریاض خان۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے بڑا خوبصورت سا موضوع ہے، اور موضوع ہے اسلام اور نکاح۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے، ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں معروف عالم دین حضرت علامہ حافظ محمد صفات رسول موجود ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، نکاح لفظ جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو شادی کا ایک بڑا خوبصورت سا تصور آتا ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ نکاح کا اسلامی تصور کیا ہے؟ نکاح کا تصور کہ دو انسانوں کو باہمی رشتہ ازدواج میں منسلک کرنا تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے زندگی گزاریں اور اپنے طبی ضرورتوں کو احسن طریقے سے اور جائز طریقے سے پورا کریں۔ اور شادی کا مقصد نہ صرف دو انسانوں کی طبی ضرورتوں اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نسل انسانی کی افزائش اور نسل انسانی کی بقا کا راز بھی نکاح اور شادی میں مضمر ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ رب العالمین نے ان کی تخلیق پر گفتگو کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس انسان سے عورت کو پیدا کیا اور پھر اس مرد اور عورت کو رشتہ نکاح میں منسلک کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دو انسانوں سے نسل انسانی کو پوری زمین پر پھیلا دیا۔ نکاح میں دو چیزیں مقصود ہوتی ہیں، ایک یہ کہ معاشرہ بہرا روی کا شکار نہ ہو اور ہر انسان اپنی طبی ضرورتیں حلال دائرے میں رہ کے اس کو پورا کرے، اور دوسرا نسل انسانی کی افزائش، اضافہ اور اس کی بقا۔ یہ مین مقصد ہے شادی کا اور نکاح کا۔ اچھا علامہ صاحب، دونوں فریقین کے لیے یعنی دولہا اور دلہن کے لیے اسلام کون سی بنیادی شرائط عائد کرتا ہے نکاح کے لیے؟ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب وہ نکاح کی اہلیت تک پہنچ جائیں تو پھر ان کا نکاح کیا جائے، اور نکاح کی اہلیت و قابلیت بالغ ہونا ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے تو شادی کا تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ بلوغت یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ اس انسان کے اندر اب شادی کے تقاضے پیدا ہو گئے، اب اس شادی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رشتہ نکاح میں منسلک کیا جائے۔ بلوغت سے پہلے تو ایک انسان میں شادی کی رغبت، شادی کی چاہت یا شادی کے تقاضے اس کے اندر پیدا ہی نہیں ہوتے، تو اس وقت اور اس عمر میں شادی کرنا وہ تو ایک بے مقصد کام ہوگا۔ اس لیے آپ جس لڑکی کی یا لڑکے کی شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ ہو، اور وہ شادی کیا ہوتی ہے اور شادی کے تقاضے کیا ہیں، شادی کی ضرورتیں کیا ہیں اور کن مقاصد کے لیے شادی کی جاتی ہے، اس کی فہم اور سمجھ لڑکے اور لڑکی کو ہونا ضروری ہے۔ اچھا علامہ صاحب، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بلوغت کے ساتھ ساتھ لڑکے کے لیے خاص طور پر روزگار بھی ضروری ہے، یعنی وہ بچہ جو بچی اس کے گھر میں آ رہی ہے، جو اس کے نکاح میں آ رہی ہے، اس کے نان نفقے کا بھی انتظام کر سکے۔ آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً قرآن و سنت کے حوالے سے نان، نفقہ اور سکنا، یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو ہے کہ ایک انسان کے اندر شادی اور نکاح اور ازدواجی زندگی کی رغبت کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طبی اور فطرتی عمر رکھی ہے، اور اگر انسان اس عمر کو پہنچ بھی جائے تو شادی کی منزل تک پہنچنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکلف ہو کس چیز کا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس پر جو چیزیں پابند کی ہیں پوری کرنے کی، وہ اس کو پورا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، اور وہ سب سے پہلے گھر اس کو دے سکے اپنی بیوی کو، دوسرے نمبر پر کھانا پینا اور
ضروریات زندگی جس میں علاج، معالجہ، یہ ساری چیزیں ہیں. جو مرد یا جو لڑکا ان چیزوں کو پوری کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اسے شادی کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. علامہ صاحب، آپ نے یہ فرمایا کہ اس طرح سے اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شادی کرے، لیکن ہمارے یہاں پہ ایک اور تصور بھی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ لڑکا اگر بے روزگار ہے تو اس کی شادی کر دی جائے، اس کا نکاح ہوگا، وہ جو گھر میں آنے والی ہے وہ اپنا رزق اپنے ساتھ خود لائے گی اور اس کا بھی فائدہ ہوگا. اسلامی طور پر یہ کیا تصور ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ آنے والی اپنا رزق لے کر آئے گی، لیکن اس کو کمانے کے لیے کہ مرد کو جدوجہد، محنت، کوشش کرنا ہوگی. ہر بچہ دنیا میں آتا ہے، اپنا رزق لے کر آتا ہے، لیکن اس ذمہ داری کو یا تو ماں باپ پوری کرتے ہیں یا ریاست پوری کرتی ہے. ذمہ داری کسی نہ کسی کی گردن تو ہمیں ڈالنا ہوگی نا. یہ ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو قانون میں، شریعت میں، معاشرے میں پابند تو کیا جائے گا. اسلامی نقطہ نظر سے جو بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کی کفالت کی ذمہ داری ماں باپ کے ذمہ ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اس کی ربوبیت، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی ذمہ داری ریاست کی بھی ہے. آنے والی اپنا رزق تو لے کر آئے گی، لیکن اس رزق کو کمانے کے لیے کسی نہ کسی کی ذمہ داری تو ہوگی. اب وہ ذمہ داری جو ہے وہ خامد کی ذمہ داری ہے، اور خامد اگر اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا تو رزق کہاں سے آئے گا؟ اس لیے یہ کہنا کہ بچے میں کمانے کی، رزق حاصل کرنے کی کوئی اہلیت، کوئی صلاحیت اور کوئی رغبت، کوئی شوق نہ ہو تو اس کی شادی کر دی جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. علامہ صاحب، نکاح کے لیے عام طور پر جو ہمارے یہاں پہ رواج ہے وہ یہ ہے کہ والدین لڑکے اور لڑکی دونوں کو پسند کرتے ہیں اور نکاح ہو جاتا ہے. اسلام دونوں فریقین کو کس حد تک اجازت دیتا ہے ایک دوسرے کو پسند کرنے کی؟ اس میں تو کوئی گفتگو ہی نہیں ہے کہ شادی جو ہے ان کی پسند سے ہونی چاہیے جو شادی کر رہے ہیں. ماں باپ کی پوزیشن اس مقام پر بحیثیت ایک مشیر کے ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں. جب اللہ رب العالمین نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں، پسند کرنے کا مطلب لو افیئر نہیں ہے کہ ایک لمبا چوڑا آپ ان کو وقت دیں کہ وہ گھومیں پھریں، کھائیں پئیں، یہ پسند کا مطلب نہیں ہے. پسند ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کی کہیں خطبہ منگنی ہوئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ خوشی کی خبر سنا رہے ہو، کیا تم نے اس کو دیکھا بھی ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ میں نے نہیں دیکھا. میں جاؤ اسے دیکھو جا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا صحابی کو کہ جا کر دیکھو. پسند کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو وہ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد ماں باپ اور رشتہ داروں کی موجودگی میں گفتگو کریں، تاکہ وہ ایک دوسرے کے ظاہری جو شکل و شباہت ہے اس کو بھی دیکھ سکیں، انداز گفتگو کو بھی دیکھ سکیں، تھوڑا بہت مزاج طبیعت کا بھی پتہ چل جائے. اس حد تک لڑکے اور لڑکی کا ایک دوسرے کو جاننا اور پہچاننا یہ شریعت میں ضروری ہے. اگر ماں باپ کی جو پوزیشن ہے، ماں باپ کی پوزیشن ایک مشیر کی ہے، کیونکہ ماں باپ ان سے پہلی شادی کر چکا ہے اور شادی کے گرم سرد مسائل کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں. شادی کے اونچ نیچ، شادی کے بعد اونچ نیچ کو اور نشیب و فراز کو بہتر سمجھتے ہیں. وہ اپنے بچوں کو صحیح مشورہ دے سکتے ہیں کہ بیٹا شادی کے لیے کسی کا انتخاب کرتے ہوئے جن جن چیزوں کا ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے. تو اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ زندگی کے اس اہم موڑ پر خود فیصلے نہ کرے، اپنے ماں باپ کے مشورے سے فیصلے کرے، اس لیے کہ اس نئے جوڑے نے جو کچھ تجربات کرنے کے بعد، مشاہدات کرنے کے بعد جو کچھ سبق حاصل کرنے ہیں، وہ سبق ان کے ماں باپ تجربہ کر کے حاصل کر چکے ہیں. اس لیے جنہوں نے زندگی کے تجربات حاصل کیے ہوئے ہیں ان سے مشورہ کر لیں، اور ان کے مشورے میں اللہ برکت بھی ڈالے گا. علامہ صاحب، کچھ اور سوالات ہمارے پاس ہیں لیکن ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے پر. چھوٹا سا وقفہ، آپ سے بھی ملاقات ہوتی ہے.
اپنے سننے اور دیکھنے والوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے. چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد کچھ اور سوالات مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں. جی، آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں، جس میں آج ہم نکاح کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. علامہ صاحب، وقفے سے پہلے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس میں ایک سوال آیا تھا کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو نکاح جب ہوتا ہے تو وہ جو آنے والی ہے وہ اپنا رزق خود لے کر آتی ہے. ہم نے یہ بھی سنا کہ ایک کے بعد دوسری شادی کر لیں، دوسری کے بعد تیسری شادی کر لیں، آپ کا رزق جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اسلام اور دین کے حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیے. اس بات کے جو معاشرے میں یہ بات عام ہے، اس کے پیچھے ایک حدیث مبارکہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا کہ رزق کی تنگی کی بات کہ میں شادی کر لوں. وہ شادی کر لی تو اس کے بعد پھر بھی تنگی دور نہ ہوئی تو حضور نے فرمایا اور شادی کر لو. انہوں نے دوسری شادی کر لی، پھر بھی تنگی دور نہ ہوئی تو حضور نے فرمایا تیسری شادی کر لو. وہ تیسری شادی کرنے پر ان کا رزق کھل گیا. اب اس مقام پر یہ حدیث عام طور پر اس کو کوڈ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی آپ شادی کر دیں، رزق اللہ دے گا. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اس صحابی کا رزق تیسری شادی پر جا کے کھل گیا تھا اور بڑا وسیع رزق ہو گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر تھی نا، وہ لوح محفوظ پر ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما تھے، صحابہ کرام حضور کی محبت و ایمان میں جھوم رہے تھے، تو اس دوران آپ نے ایسا ہاتھ اپنا اٹھایا، پھر نیچے کر دیا، پھر ہاتھ اٹھایا، پھر نیچے کر دیا، پھر ہاتھ اٹھایا، پھر نیچے کر دیا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے 3 دفعہ ہاتھ مبارک بلند کیا پھر نیچے کر لیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ خالی آپ نے ہاتھ اٹھایا، خالی واپس. فرمایا آج تمہارے ایمان اور محبت اور عقیدت کو دیکھ کر میرا دل کیا کہ میں تمہیں جنت کا پھل کھلاؤں. اس ارادے سے میں ہاتھ اٹھاتا تھا، اور پھر میں جب اللہ کے فیصلے کو دیکھتا تھا کہ رب نے کہا تھا جنت میں تمہیں جو پھل ملے گی اس کی شکل و شباہت جو دنیا کے پھلوں سے ملتی ہوگی لیکن ذائقہ نہیں ملتا ہوگا، وہ بڑے مزیدار ہوں گے. تو رب کے وعدے کو دیکھ کر میں پھر ہاتھ نیچے کر لیتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نظر زمین پر بیٹھے ہوئے لوح محفوظ پر ہوتی تھی. اس صحابی کے مقدر و تقدیر اور قسمت کو حضور نے لوح محفوظ میں دیکھا ہوگا کہ اس کا جو رزق ہے وہ شادیوں سے کھلنا ہے، اس لیے آپ نے اس کو بتا دیا. یہ بات ایک خاص ایک صحابی کے ساتھ تو ہے، یہ کوئی عام قانون نہیں ہے کہ آپ رزق کو کھولنے کے لیے شادی شروع کر دیں. یا جو بچہ ابھی آپ کا اس اہلیت ہی نہیں رکھتا، رزق کمانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، نہ کو وہ ہنر جانتا ہے نہ وہ تجربہ رکھتا ہے، آپ اس کی شادی اس لیے کر دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے لیے فرمایا تھا. تو میرے بھائی وہ بات صرف اس صحابی تک ہی محدود تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نظر فراست سے لوح محفوظ سے دیکھ کر اس کو بتایا تھا. اس کو آپ جرنلائز نہیں اس کو کر سکتے. اس بات کو ماں باپ کو شادی کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ بچہ شادی کا وزن اٹھا سکتا ہے، کیا یہ بچہ شادی کی جو ضروریات ہیں تقاضے ان کو پورا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. اور اگر ماں باپ یہ فیصلہ وقت پر نہیں کریں گے اور لڑکے کے اوپر بوجھ ڈال دیں گے شادی کا، تو شادی کا نتیجہ تو اولاد ہے. پہلے ایک بچے کی ذمہ داری وہ اٹھا رہے تھے، پھر اس کی بیوی آ گئی، اس کی ذمہ داری، اس کے بعد اس کا کل بچہ آ جائے گا. تو پھر اس سے گھروں میں فرسٹریشن بڑھتی ہے، لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں. پھر آپ دیکھیے آج معاشرے میں کیا صورتحال ہے کہ زیادہ تر اس معاشی تنگی کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے اور قتل و غارت کے بازار گرم ہیں. آپ دیکھیے سوسائٹی میں جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو پھر ایک دوسرے پر تشدد ہوتا ہے. کسی کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، کسی کا ناک کاٹا جا رہا ہے، کسی کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں. تو یہ سب نتائج اس چیز کے ہیں کہ یا تو لڑکا لڑکی دوسرے کو پسند نہیں کر رہے ہوتے، اور اگر پسند کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پھر معاشی تنگی جو ہے ان کی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے. اچھا علامہ صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اور آگے اس پروگرام کو بڑھائیں، جب ہم پاکستان میں رائج نکاح نامے کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک شرط ہے، اس میں ایک ٹرم ہے کہ آیا دلہن مطلقہ ہے، کنواری ہے یا بیوہ ہے. تو کیا نکاح کے وقت یہ مینشن کرنا ضروری ہے کہ یہ خاتون جو ہے یہ اس کا پہلی دفعہ نکاح ہو رہا ہے یا دوسری دفعہ نکاح ہو رہا ہے یا یہ طلاق یافتہ ہے؟ اس کا مینشن کرنا ضروری ہے. اگر وہ پہلے سے نکاح شدہ ہے اور نکاح کے بعد اس نے پہلے خاوند کو چھوڑا ہے
یا پہلا خاوند فوت ہوا ہے تو یقیناً یہ معاملہ بھی زیر بحث آئے گا کہ آیا اس کی پہلے اولاد ہے یا نہیں. اگر پہلے اولاد ہے تو اس اولاد کا مستقبل سوچا جائے گا. یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے تو لڑکی کا نکاح کر دیا جاتا ہے, دوسری شادی کر دی جاتی ہے, اور اس کی پہلے والی جو سچویشن ہوتی ہے اس کو نہیں زیر باس لایا جاتا. اس سے بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے نکاح کرتے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ اس لڑکی کا یہ پہلا نکاح ہے یا دوسرا نکاح ہے, اور اگر اس کا دوسرا نکاح ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خامہ سے طلاق نامہ, ان کی آپس میں جو تفریق ہوئی ہے اس کا پروف ہونا چاہیے. کہ اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پھر نکاح پر نکاح ہو رہا ہے. اور جب آپ اس کی اس سچویشن کو ڈسکشن کریں گے کہ یہ پہلے سے شادی شدہ ہے تو پھر یہ بات بھی زیر باس آئے گی کہ اس کی پہلے سے اولاد ہے یا نہیں اولاد. اور اگر اس کی پہلے خاوند سے اولاد ہے پھر یہ دیکھنا ہے کہ ان کی عمر کتنی ہے, وہ ابھی صغیر ہیں, چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں. اور اگر وہ چھوٹے ہیں تو پھر یہ جو لڑکی دوسری جگہ شادی کر رہی ہے پھر ان بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ ازرو قانون, ازرو شرع, پھر ان بچوں کے فیوچر کو بھی سوچا جائے گا کہ اب یہ لڑکی کرے گی یا ان کا باپ کرے گا. یہ سارے مسائل ہیں. دوسری شادی اگر آپ لڑکی کی کرتے ہیں یا لڑکے کا کرتے ہیں, یہ سارے مسائل اس وقت زیر باس آئیں گے. اگر آپ ذکر ہی نہیں کریں گے کہ یہ پہلے سے شادی شدہ ہے تو پھر یہ باقی جو شادی سے متعلقہ مسائل ہیں وہ زیر باس ہی نہیں آئیں گے. علامہ صاحب ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ بچی کے متعلق یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے یا کنواری ہے, جبکہ دوسری طرف جب دولہا کی طرف یہی ٹرم جاتی ہے تو اس پہ عام طور پر لائن لگا دی جاتی ہے کہ یہ رنڈوا ہے یا یہ دوسرا نکاح کر رہے ہیں. اس پہ عام طور پہ کراس کر دیا جاتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ ایک اس خانے کی بات کر رہے ہیں. ہمارے ہاں تو اللہ پر توکل کا غلط معنی ایک پیدا کر دیا گیا ہے. وہ تو پورے نکاح نامے کو لکیر لگا دیتے ہیں سوائے چند ان خانوں کے کہ جس میں نام لکھنا ہوتا ہے اور ولدیت لکھنی ہوتی ہے اور شادی کے گواہ لکھنے ہوتے ہیں اور حق مار لکھنا ہوتا ہے. باقی سارے اس وقت بڑے جذبات میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جس کو سارے کو لکیر لگاؤ, اس وقت لکیر لگا دیتے ہیں. پھر جب شادی کے بعد معاملات بگڑتے ہیں تو پھر روتے ہیں بیٹھ کے. پھر سارے راستے وہ خود بند کر چکے ہوتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کے وقت جو نکاح نامہ لکھا جا رہا ہوتا ہے اس کو صحیح مکمل لکھنے سے جب پہلو تہی کرتے ہیں ہم لوگ تو شادی کے بعد بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور اگر ہم بچوں اور بچی کے والدین اور فریقین ایک ایک خانے کو صحیح پڑھیں اور اس کو صحیح طریقے سے لکھیں تو یقیناً شادی کے بعد بے شمار الجھنوں سے دونوں خاندان بچ جائیں گے. یہ جو نکاح نامہ ہے یہ نکاح نامہ ایسے نہیں تیار کیا گیا, اس کے کوئی نہ کوئی مقاصد ہیں, اس میں کوئی نہ کوئی پاکستان میں رہنے والے شہریوں کے مفادات اس میں مضمر ہیں. اس میں لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے مستقبل میں کچھ بہترین سامنے رکھ کر اس نکاح نامے کو مرتب کیا گیا ہے. لہذا فریقین کو شادی کے موقع پر خوشی سے مغلوب ہو کر ان خانوں کو کاٹنا نہیں چاہیے بلکہ ان پر بیٹھ کے ڈسکشن کرنی چاہیے اور ان کو لکھنا چاہیے. اور اس کے لکھنے میں نہ آپ کو اللہ منع کرتا ہے نہ اس کے پیارے نبی کی طرف سے کوئی ممانعت ہے کہ آپ نکاح نامے کے سارے خانوں کو کاٹ دیں کہ یہ شریعت کہتی ہے. شریعت ایسے نہیں کہتی بلکہ شریعت کہتی ہے کہ آپ دو انسانوں کے مستقبل کو بہتر طور پر استوار کرنے کے لیے اس پورے نکاح نامے کو پڑھیں اور صحیح طور پر لکھیں. علامہ صاحب اس کو اگر بغور پڑھا جائے تو ظاہر ہے اس پہ بہت ساری اور باتیں ہیں جن کے جوابات ہمیں اسی وقت مل سکتے ہیں, اور دونوں خاندان اگر جذبات سے مغلوب نہ ہوئے ہوں تو زیادہ بہتر وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. اسی میں علامہ صاحب ایک ٹرم ہے کہ مہر کی رقم کتنی ہے. ایک تو آپ یہ بتائیے گا کہ مہر کی رقم کتنی ہونی چاہیے, اور پھر ساتھ ہی ایک ٹرم دوسری ہوتی ہے کہ معجل اور غیر معجل. آپ ہمیں اس کا ڈفرنس بھی بتا دیجیے گا کہ اس سے کیا مراد ہے. مہر کی جب بات ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں شرعی رکھو. شادی کی ساری تقریب جو ہے اس کے کسی موڑ پر شریعت کو نہیں سوچا جاتا کہ ہم فضول خرچی نہ کریں, ہم ضرورت سے زیادہ جہیز نہ دیں
اور ضرورت سے زیادہ لڑکے والے جو ہیں وہ فضول خرچی نہ کریں، لڑکی والے فضول خرچی نہ کریں، فضول رسموں میں نہ الجھیں. اور شادی کی انہی فضول خرچیوں کی وجہ سے جو متوسط خاندان ہے اور جو غریب خاندان ہے وہ اپنی بچیوں کے ہاتھ پیلے نہیں کر پاتے کہ ہمارے پاس اتنا ہوگا اور ہم یہ ساری چیزیں کر سکیں گے تو کوئی ہمارے گھر آئے گا نا رشتہ لینے کے لیے. جن چیزوں کو کنڈم کرنا چاہیے، جن چیزوں کو سوچنا چاہیے اور جن چیزوں کے بارے میں شرع ہے یا نہیں اس پر گفتگو کرنی چاہیے، وہاں ہم کرتے نہیں ہیں. آ جاتے ہیں پوری شریعت کا زور ہم لگا دیتے ہیں حق مار پر، جو بچی کا حق ہے. یہ بھی ایک مرد کی استعماری سوچ کا نتیجہ ہے کہ اس کو کہیں بھی شادی کے موقع پر شریعت کی سوچ نہیں آتی. جہاں بچی کو کچھ دینا ہوتا ہے، عورت کو کچھ دینا ہوتا ہے، وہاں ان کو شریعت یاد آ جاتی ہے. شریعت میں کہیں بھی منع نہیں ہے کہ آپ کتنا مہر مقرر کریں. قرآن پاک میں کہ اگر آپ نے کسی کو مہر میں سونے کے پہاڑ بھی دیے تو آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے جب آپ طلاق دیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم نافذ کر دیا کہ بھئی تھوڑے مہر دیا کرو. ایک خاتون اٹھی، اس نے یہی آیت مبارکہ حضرت عمر فاروق کے سامنے پڑھی. حضرت عمر فاروق سے کہنے کہ جب اللہ نے بڑے بڑے مہر مقرر کرنے سے نہیں روکا تو امیر المومنین آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس قول سے رجوع فرما لیا. شریعت میں لڑکی جتنا حق مہر طلب کرے لڑکے کو وہ حق مہر دینا ہوگا. اگر وہ شادی پر رضامند ہو جاتا ہے، مہر کی رقم سن کر اگر لڑکا شادی پر رضامند ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایگری ہو گیا اس حق مہر پر، وہ اس کو دینا ہوگا. ہمارے یہاں دوسری جہالت یہ ہے، ہم کہتے ہیں حق مہر تو لکھنا ہی ہے نا، جو کہتے ہیں لکھ دو. یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، آپ معاہدہ کر رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ پیسے دوں گا اور آپ پھر ساری زندگی اس کو دیتے ہی نہیں. آپ لیکن علامہ صاحب اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے کون سا طلاق لینی ہے جو ہم حق مہر لکھوائیں. بعض دفعہ یہ بھی صورتحال ہوتی ہے. دیکھیے حق مہر کا تعلق طلاق سے نہیں ہے، حق مہر کا تعلق نکاح سے ہے. طلاق سے اس کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ شادی کی آپ نے اور آپ کی زندگی خوشی خرم گزر رہی ہے اور آپ کو یاد نہیں رہا حق مہر ادا کرنا اور بیوی کی طرف سے ڈیمانڈ بھی نہیں کیا گیا حق مہر کی طرح، اب نوبت خدا نہ خاصا اگر طلاق پر آ گئی ہے تو دیٹ از دا لاسٹ سٹیج. یہ آپ کی آخری سٹیج ہے حق مہر ادا کرنے کی کہ آپ کو اب حق مہر دے کے طلاق دینی چاہیے تاکہ آپ کے اوپر جو ذمہ داری تھی اس کو ادا کر دیں. رہی مہر معجل اور غیر معجل جو آپ نے پوچھا، معجل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فوری ادا کرنا ہے نکاح کے وقت، ٹھیک ہے، اور غیر معجل یہ ہوتا ہے کہ فریقین آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ مہر کی یہ رقم تو ہم ابھی دیں گے اور باقی رقم ہم ان طلب لکھ دیتے ہیں بعض لوگ کہ جب دلہن طلب کرے گی ہم اس وقت دیں گے. اس طرح کی شرائط. غیر معجل وہ ہوتا ہے کہ جو آپ بعد میں دینے کا وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو بعد میں ادا کریں گے. لیکن شرعی طور پر جو صحابہ کرام کی زندگی میں چیز نظر آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نظر آتی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ رخصتی سے پہلے بچی کو حق مہر دیں پھر اس کو اپنے گھر لے کر جائیں. اور فقہاء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب بچی اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو کے اپنے خاوند کے گھر آئے تو خاوند پہلی رات اس کو حق مہر کی رقم ادا کرے پہلے. یہ نہیں ہے کہ آپ لکھ دیں صرف. اور یہ بھی کیا ہے کہ جی برادری، قوم، یہ حاضرین جو شادی کے ہیں ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم نے حق مہر لکھوایا ہے اور ڈھیر سارا حق مہر لکھوا دیا ہے. اللہ کے بندو، اپنے تفاخر اور اپنی اس جہالت پر شریعت کے احکامات کو مت تبدیل کرو اور شریعت کا پورا زور اس حق مہر پر نہ آ کے لگا دیا کرو. شریعت نے کوئی مقرر نہیں کیا کہ آپ 500 سے زیادہ حق مہر نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، آپ 5 لاکھ بھی حق مہر دے سکتے ہو سکتا ہے وہ 32 روپے 8 آنے سے نکلنا چاہیے اب، اور 500 سے بھی نکلنا چاہیے. اور اب آج کل کے اس مہنگائی کے دور میں جتنا بچی طلب کرے اتنا حق مہر ہونا چاہیے. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں علامہ صاحب؟ اس میں ایک اور ٹرم ہے کہ آیا پورا حق مہر جو ہے اس کی کیا کوئی جائیداد بھی لکھ کے دی گئی ہے؟ اس جائیداد سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، آپ نے اگر یہ کہا کہ میں 10 لاکھ حق مہر دیتا ہوں، اب اس حق مہر کی ادائیگی کی آپ ایک صورت مقرر کر دیتے ہیں
کہ جی میرا فلاں شہر میں فلاں جگہ ایک مکان ہے، اس کی اس وقت حاضر مالیت جو 10 لاکھ ہے، میں وہ اس کو دے دوں گا، تو حق مہر ادا ہو جائے گا۔ آپ اس کے کاغذات بچی کے نام کرا کے، دلہن کے نام کرا کے اس کو دے دیں، یا آپ زمین کی صورت میں دینا چاہتے ہیں جو آپ نے حق مہر کی مقرر رقم کی ہے، یا آپ حق مہر جو ہے اس کی ادائیگی سونے اور چاندی کی شکل میں کرنا چاہتے ہیں، اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ اسلام صاحب، دلہا اور دلہن کی طرف سے وکیل مقرر کیے جاتے ہیں، اس نکاح نامے میں لکھا ہوتا ہے کہ دلہن کی طرف سے جو وکیل مقرر کیا گیا پھر اس کے اوپر 2 گواہ، اور دولہا کی طرف سے کوئی وکیل مقرر گیا پھر اس کے اوپر 2 گواہ، اور 2 گواہ شادی کے۔ یہ کتنے گواہ ہیں جو ہونے چاہیے، اور کیا دولہا اور دلہن کی طرف سے وکیل مقرر کیا جانا ضروری ہے یا وہ خود بھی ایجاب و قبول کر سکتے ہیں؟ بنیادی طور پر شادی میں 2 گواہ ہونے چاہیے، شادی کے 2 گواہ۔ باقی رہی بات وکیل کی، وکیل اس کی طرف سے ہوتا ہے جو خود حاضر نہ ہو۔ اچھا، لڑکا جو ہے وہ خود موجود ہوتا ہے، اس کے وکیل کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس وکیل کے 2 گواہوں کی ضرورت ہے۔ لڑکی کیونکہ جس جگہ نکاح ہو رہا ہوتا ہے وہ وہاں نہیں بیٹھی ہوئی ہوتی، اس لیے اس کا وکیل مقرر کیا جاتا ہے، اور اس کے وکیل کے تقرر پر اس کے ساتھ 2 گواہ ہوتے ہیں۔ وہ وکیل جا کے بچی سے پوچھتا ہے کہ آپ اجازت دیتی ہیں کہ آپ کا نکاح کر دیا جائے، اور اگر آپ بچی کو اٹھا کر بچے کے ساتھ بٹھا دیں، دلہا کے ساتھ بٹھا دیں دلہن کو، تو پھر دلہن کی بھی وکیلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مقام نکاح جہاں قاضی نکاح پڑھاتا ہے بیٹھ کے، جہاں مولانا نکاح پڑھاتے ہیں بیٹھ کے، وہاں کیونکہ ایک فریق ہوتا ہے، یہ دلہا ہوتا ہے، دلہن نہیں ہوتی، اس لیے اس کا وکیل مقرر کیا جاتا ہے۔ اور اگر دلہن کو بھی اس وقت دلہا کی جگہ بٹھا دیا جائے ساتھ، تو وہاں پر دونوں کو قریب بٹھا کے جب نکاح پڑھایا جائے گا، یعنی ایجاب اور قبول کرایا جائے گا، کہ بچی سے پوچھا جائے گا میں تیرا نکاح کر دوں، وہ بچی کہہ دے نکاح کر دیں، تو نکاح پڑھانے والا لڑکے سے پوچھے کہ میں نے اس بچی کا نکاح تم سے کر رہا ہوں، وہ کہیں گے میں نے قبول کر لیا، تو اس صورت میں نہ لڑکے کی طرف سے وکیل کی ضرورت ہے، نہ لڑکی کی طرف سے وکیل کی ضرورت ہے، نہ ان کے 4 گواہوں کی ضرورت ہے۔ شادی کے لیے صرف 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور صاحب، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب مولانا جو بھی نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ ہیں یا بچی کے وکیل ہیں، وہ ساتھ جاتے ہیں بچی کو پوچھنے کے لیے، تو بچی ایسے موقع پر یا تو رو رہی ہوتی ہے یا وہ پھر خاموش رہتی ہے، اس کا جواب باقاعدہ طور پر نہیں دیتی۔ اسلام اس کو کس طرح سے لیتا ہے؟ شادی ایک دن میں نہیں ہوتی، ہمارے ہاں ارینج میرج ہوتی ہیں، اور اس میں خاندان بیٹھتے ہیں، فریقین بیٹھتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، ہر معاملے پر گفتگو ہوتی ہے، کپڑوں پر گفتگو ہوتی ہے، کپڑوں کے رنگوں پر گفتگو ہوتی ہے، زیور پر گفتگو، اس کے ڈیزائن پر گفتگو ہوتی ہے۔ یہ سارا جو پروسیس ہوتا ہے یہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے کہ لڑکی راضی ہے اور لڑکا بھی راضی ہے۔ اس لیے موقع پر جو پوچھا جاتا ہے، اگر اس میں لڑکی رو دے یا لڑکی مسکرا دے یا ہلکا سا سر ہلا دے تو یہ اس کی رضامندی ہوگی، اور اگر فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ لڑکی اگر روتی ہے اور بے ساختہ روتی ہے، بہت زیادہ روتی ہے، تو وہ اس کی طرف سے انکار سمجھا جائے گا۔ جب تک آپ لڑکی سے اقرار نہیں کرائیں گے، اس کی رضامندی کو شامل نہیں کریں گے، نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ نکاح جو ہے وہ تو ایک ایگریمنٹ ہے، اور ایگریمنٹ کے لیے جو 2 فریق ہیں، 2 پارٹی ہیں، ان کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اور نکاح کے موقع پر جو 2 پارٹی ہیں وہ ماں باپ نہیں ہوتے ہیں، وہ دلہا اور دلہن ہوتے ہیں۔ اگر لڑکی معمولی سا روتی ہے اور ہلکے سے سر ہلا دیتی ہے، اس کی رضامندی ہوگی، اور اگر وہ اجازت کے وقت بے ساختہ اور بہت زیادہ روتی ہے تو وہ فقہ کی نظر میں وہ انکار سمجھا جائے گا، اور ایسا نکاح کبھی منعقد نہیں ہوتا۔ علامہ صاحب، اسی نکاح نامے کی ٹرم میں ایک اور ٹرم ہے کہ کیا شوہر نے طلاق کا حق جو ہے وہ بیوی کو دے دیا ہے؟ یہ جس پہ عام طور پہ لکیر ماری جاتی ہے، ہم اس پہ ضرور بات کریں گے، لیکن ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے پر۔ آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا جناب۔ نکاح کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، چھوٹا سا وقفہ، آپ سے ہماری ابھی ملاقات ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں، جس میں آج ہم نکاح کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، ٹرم ایک جو اس پہ نکاح نامے میں یوز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آیا شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو دے دیا ہے؟ کیا وہ حق ہمارے یہاں پہ بیوی کو دیا جاتا ہے، یا کس طرح سے بیوی کو حق دیا جائے گا طلاق کا؟ دیکھیے، اس میں قانون اور شریعت وہ اس کی اجازت دیتی ہے کہ اگر لڑکی والے یا لڑکی اور دلہن
یہ کہے کہ میں اس شرط پر شادی کروں گی کہ مجھے ایک طلاق کا حق مجھے ڈیلیور کیا جائے، مجھے سونپا جائے، میری تفویض کیا جائے مجھے، تو شریعت اس میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ خامد کو 3 طلاقوں کا حق ہوتا ہے، 3 طلاقوں میں سے وہ کسی کو بھی 1، 2، 3 طلاقوں کا حق تفویض کر سکتا ہے۔ کسی کو بھی سے کیا کسی مراد کو ہے؟ مثلا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو وہ کسی کو کہہ سکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں وکیل بنا رہا ہوں اپنی طرف سے اور تمہیں 1 طلاق کا حق دیتا ہوں، جاؤ میرے سسرال میں جا کر ان کے سامنے بیٹھ کے 1 طلاق دے آؤ تم جا کے۔ تو جب ایک عام بندہ طلاق دے سکتا ہے اور اس کو طلاق ڈیلیور کی جا سکتی ہے، تفویض کی جا سکتی ہے، تو ازرو شرع دلہن کو بھی طلاق کا حق تفویض کرنا اس میں کوئی حرج نہیں۔ عام طور پر یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جب دلہن کو بیوی کو خلع کا حق ہے تو وہ کورٹ میں جا کے خلع کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، خلع کا حق حاصل ہے، لیکن خلع کے لیے اسے کورٹ میں جانا پڑتا ہے اور وہ نہیں جانا چاہتی، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر کسی وقت بھی حالات اس نوبت پر پہنچ جائیں کہ میں اس مرد سے علیحدگی اختیار کرنا چاہوں اور ماں باپ اور وہ مل کر یہ حق لینا چاہیں تفویض طلاق کا، تو وہ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں کہ جب ہمارے معاشرے میں طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے اور عدالتوں اور کچہریوں میں آپ جائیں، ان مقدمات کی ایک بڑی شرح میں اضافہ ہو چکا ہے، اور لڑکیاں اور دلہن والے اور لڑکے، دلہن والے بالخصوص دلہن والے، لڑکی والے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، مالی اور معاشی بحران کی وجہ سے اور کمی کی وجہ سے، وکیلوں کی بڑی بڑی فیس کی وجہ سے وہ خلا کا مقدمہ نہیں دائر کر پاتے۔ اگر ان حالات کے پیش نظر کہ جب کہ ہر چیز پروفیشنل ہو گئی ہے اور انصاف تو اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی نا کہ دے، اسٹیٹ کی ذمہ داری تو پوری نہیں کر رہی، تو اس صورت میں اگر ماں باپ عدالتوں کے چکروں سے اور دھکوں سے بچنا چاہیں اور اپنی بچی کے لیے طلاق کا 1 طلاق کا 2 کا حق بچی کو لے کر دینا چاہیں تو نہ شریعت اس کو روکتی ہے نہ قانون اس کو روکتا ہے۔ مولانا صاحب، یہ تو نکاح نامے میں درج ہے کہ بچی جو ہے اس کو طلاق کا یہ حق جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہے۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ اسی میں ایک ٹرم اور ہے کہ شوہر کے طلاق کے حق پر کسی قسم کی پابندی ہے، سوال ہے یہ، آپ کیا کہیں گے؟ اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ میں عالم اسلام میں عجمی ممالک اور عربی ممالک میں گیا اور میں نے وہاں علماء سے ملاقاتیں کی، ان سے میں نے ان معاملات پر ڈسکشنز کی۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ بے شمار عرب ممالک میں یہ موجود ہے کہ اگر خامن طلاق دے گا تو طلاق کے موقع پر 2 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ جو فریقین کے درمیان مقرر ہو جائے گا وہ اس کو دینا پڑے گا تاکہ طلاق کے ریشو کو کم کیا جا سکے۔ ایک بات، عرب ممالک میں سے ایک عرب ملک میں اسٹیٹ نے مقرر کیا ہوا ہے کہ فریقین نہ بھی مقرر کریں نا، اسٹیٹ نے مقرر کیا ہوگا اگر خامن طلاق دے گا تو یہ پیسے دے گا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ فریقین اگر اس پر آنا چاہیں اور اس کو لکھنا چاہیں اور یہ شرط تحریر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن کافی عرب ممالک میں اسٹیٹ نے طلاق کے ریشو کو روکنے کے لیے تاکہ ایسے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پر طلاقیں نہ ہوتی رہیں، انہوں نے ایک جرمانہ خود مقرر کیا ہوا ہے۔ اسلام صاحب، اسی میں ایک اور ٹرم ہے کہ مہر اور نان و نفقہ سے متعلق کیا کوئی دستاویز جو ہے وہ تیار کی گئی ہے نکاح نامے کے علاوہ؟ عام طور پہ یہ دستاویز اس طرح کی تیار ہوتی نہیں ہے، اس دستاویز سے کیا مراد ہے؟ دستاویز یہ ہے کہ آپ سرکاری کاغذ اسٹامپ پر آپ لکھ دیں کہ ہماری بچی کو گھر دینا ہے اور اس اسٹینڈرڈ کا گھر دینا ہے، نان و نفقہ دینا ہے، اور نان و نفقہ کا مطلب پیسے ہی دینے ہیں نا، مہینے کے بھئی یہ پیسے یہ دلہا جو ہے دینے کا پابند ہے، کپڑا، کھانا پینا، رہائش، اس کے لیے اگر وہ مقرر کرنا چاہیں اس کی کیفیت اور اس کی کمیت، ان دونوں چیزوں کو، اور اس کے لیے کوئی دستاویز وہ لکھنا چاہیں تو شریعت بھی اور پاکستان کا قانون بھی اس کی حمایت کرتا ہے۔ علامہ صاحب، اسی میں ایک خانہ ہے جس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا دولہا نے اگر اس کی پہلے سے بیوی ہے تو اس سے اجازت نامہ لیا ہے؟ اگر لیا ہے تو اس کی تفصیل یہاں پہ درج کی جائے۔ یہ بھی وہ ٹرم ہے جس پہ عام طور پہ لکیر لگا دی جاتی ہے۔ اسلام کیا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ہمیں بتانا ہے یا بس ٹھیک ہے لکیر لگا دی جائے اور کافی ہے؟
قرآن و سنت میں نہ مرد کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ نکاح کے وقت ضرور بتائے کہ میری پہلی بیوی ہے، اور نہ ہی اسلام نے اس چیز پر پابندی لگائی ہے کہ آپ نہیں بتا سکتے، خبردار نہیں بتانا کہ میری پہلی بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں میں سے کسی چیز کو ضروری قرار نہیں دیا۔ مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ضروری قرار نہیں دیا تو پھر اسی میں ایک ٹرم ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ آیا دولہا رنڈوا ہے یا طلاق یافتہ، پھر یہ ٹرم کیوں ہے؟ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں نا کہ قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے کہ مرد نکاح کے وقت بیٹھتے بتائے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ حکم کے چھپائے۔ یہ جو ہے یہ ریاست کا ایک قانون، جو ریاست اپنے رعایا ان کے مفاد کے پیش نظر اگر کوئی قانون بناتی ہے تو اس کو اجازت ہے۔ ریاست کے افراد کی بہتری کے لیے اگر کوئی قانون بناتے ہیں تو وہ قانون بنا سکتے ہیں۔ یہ قانون ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، یہ قانون چینج ہوتے رہتے ہیں۔ جب مفاد بتانے میں ہو تو ریاست قانون بناتی ہے کہ بتایا جائے، اور اگر اس سے مفاد ختم ہو جائے ریاست کا اور نہ بتانے سے کسی کو نقصان نہ پہنچتا ہو تو ریاست اس قانون کو ختم بھی کر سکتی ہے۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس بڑے نازک موضوع پر ہماری رہنمائی فرمائی، اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا۔ ہمارا بڑا آسان سا ای میل ایڈریس ہے info@rasool یعنی INFOSHAFAATRASWN info@rasool@yahoo.com۔ اس ای میل ایڈریس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے آخر میں آپ سے چھوٹی سی بات کرنا ہے کہ نکاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا بڑا خوبصورت سا ایک تحفہ ہے، اور اس نکاح کی بنیاد پر ہمارے خاندان جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں۔ اسی نکاح کی بنیاد پر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہتر ترقی کرتا ہے اور بہترین طریقے سے رہ سکتا ہے۔ اس نکاح کو قائم کیجیے لیکن اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول و قوانین کے مطابق۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ریاض خان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔